نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین ذی وقار، میرے عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. ایک دو نہیں، ہزارہ برائیاں جنم لے رکھی ہے، پھیلی ہوئی ہے. ان تمام برائیوں میں سے ایک برائی غیبت کرنا، اسی طریقے سے ایک دوسرے سے حسد کرنا اور جلنا بھی ہے. معاشرے کے اندر بے شمار برائیاں ہیں، بے شمار بیماریاں ہیں، لیکن ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ آج ہم لوگ کھلم کھلا اور اچھے انداز میں گناہ نہ سمجھ کر کے، اس کو اچھا سمجھ کر کے مزے کے ساتھ ایک دوسرے کی غیبت کرتے اور ایک دوسرے سے حسد کرتے اور جلتے ہیں. سامعین، میں اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو، بہت سارے بدگمانیوں سے بچا کرو. کیوں؟ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تجسسوا، کسی کے ٹول میں نہ پڑا کرو، کسی کے پیچھے نہ پڑا کرو. اس کے بعد پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت نہ کیا کرے. پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی بھائی یہ پسند کرتا ہے، کوئی مسلمان یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو خود اس کو بھی ناپسند کرتے ہو، تو تم غیبت کیسے کرتے ہو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اب اللہ سے ڈرنے والے بن جائیے، اللہ سے ڈریے. ان اللہ یحب التوابین واتقوا اللہ ان اللہ رؤوف رحیم. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے اور مغفرت کرنے والے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کے اندر یہ پیغام دیا گیا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے ایک نبی خواب میں اللہ رب العزت نے کچھ القاء کیا، کچھ اشارہ کیا. چونکہ نبی کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایک نبی کو خواب میں یہ اشارہ کیا کہ صبح سویرے جو چیز تمہیں پہلے نظر آئے اس کو کھا لینا. اب اس کو دھیان سے سنیے گا. صبح سویرے جو چیز تمہیں پہلے نظر آئے اس کو کھا لینا. دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے اشارے کے طور پر یہ کہا کہ اس کے بعد دوسری چیز جو تمہیں نظر آئے اس کو چھپا دینا. تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو چیز تمہیں نظر آئے اس کو پناہ دینا. چوتھے نمبر پر اللہ نے نبی کو اشارہ کیا اگر تمہارے پاس کوئی حاجت کے لیے آئے اس کی حاجت کو پوری کرنا. پانچویں نمبر پر اللہ رب العزت نے نبی کو اشارے کے طور پر، القاء کے طور پر خواب میں یہ بتایا تم پانچویں چیز کو دیکھنا تو اس سے بھاگ جانا، راہ فرار اختیار کر لینا.
میرے عزیز ساتھیوں، جب وہ اللہ کے نبی یہ صبح کیا، جب صبح ہوئی تو ان کی نظر ایک عالیشان پہاڑ پر پڑی تو وہ تعجب اور حیرانی میں مبتلا ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے مجھے خواب میں یہ اشارہ کیا تھا کہ پہلی چیز جو تمہیں نظر آئے اس کو کھا لینا، میں نے تو سب سے پہلی چیز پہاڑ کو دیکھی، اس کو کیسے کھاؤں؟ لہذا دل کے اندر سوچا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، حکم کو بجا لانا چاہیے۔ انہوں نے اس عالیشان پہاڑ کو کھانے کا ارادہ کیا۔ جب اس پہاڑ کو کھانے کا ارادہ کیا اس نبی نے تو وہ چھوٹا بنتا چلا گیا، چھوٹا ہوتا ہوتا وہ ایک شیریں لقمہ بن گیا اور اس کو کھا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد دوسری چیز پر نظر پڑی، ان کے سامنے ایک سونے کا تخت تھا، چونکہ اللہ رب العزت نے خواب کے اندر یہ اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ کی نظر دوسری چیز پر پڑے تو اس کو زمین کے اندر دفنا دینا، زمین میں رپوش کر دینا۔ تو انہوں نے زمین کو کھودا اور اس تخت کو اس زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے کے بعد جب کچھ دور آگے نکل گئے کہ پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ تخت زمین کے اوپر نکلا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے اس کو دوبارہ زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے کئی بار کیا، پھر وہ آگے چل گئے۔ آگے جانے کے بعد اس کی نظر ایک چڑیا پر پڑی جو بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں تھی، اس کے پاس آئی اور اس کے پیچھے ایک باغ اس کے شکار کے لیے پڑا ہوا تھا۔ چونکہ اللہ رب العزت نے خواب میں اس کو اشارہ کیا تھا کہ تیسری چیز کو تم پناہ میں دینا، تو انہوں نے اس چڑیا کو اپنی پناہ میں دیا اور باز سے بچا لیا۔ جب باز نے اس ماجرے کو دیکھا تو کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے میرے شکاری کو تو اپنے پناہ میں لے لی، لہٰذا آپ میرے غذا کے لیے بھی کوئی انتظام کا سامان فراہم کیجیے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو خواب میں یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی آپ کے لیے حاجت کے لیے آئے، آپ اس کی حاجت کی تکمیل کرنا، اس کی ضروریات کو پوری کرنا، تو انہوں نے اپنے ایک ران کے ایک حصے کو کاٹ کر کے اس کو دے دیا۔ اس کے بعد پھر آخر میں ایک پانچویں چیز پر نظر پڑی، ایک مردار پر نظر پڑی، چونکہ اللہ رب العزت نے خواب میں یہ اشارہ کیا تھا کہ پانچویں چیز پر جب آپ کی نظر پڑے تو اس سے آپ راہ فرار اختیار کر لینا، لہٰذا وہ اس کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ جب شام ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ میں نے آپ کے سارے کام کو آپ کے حکم کے مطابق انجام دے چکا ہے، آپ ان پانچوں چیزوں کی آپ مجھے حکمت بتائیے۔ جب وہ سوئے تو خواب میں اللہ رب العزت نے القاء کیا کہ سب سے پہلی چیز جو تم نے کھائی، وہ پہاڑ جو تم نے شروع میں کھائی، جب وہ پہاڑ شروع میں کتنا بڑا تھا، شروع میں وہ بہت بڑا تھا، جب آپ نے اس کو کھانے کا ارادہ کیا تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ چھوٹا ہو گیا اور اس کے اندر مٹھاس پیدا ہو گئی۔ اس کی مثال غصے کی ہے۔ جس طریقے سے انسان کے اندر شروع میں جب غصہ آتا ہے تو اس کو پینا انتہائی درجے کا مشکل کام ہوا کرتا ہے، لیکن جب انسان اس کو پینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو آخر میں شہد کی طرح وہ میٹھا اور شیریں ہو جایا کرتا ہے۔ جس طریقے سے پہاڑ کو شروع میں کھانا انتہائی مشکل تھا اور جس طریقے سے شہد پینے سے انسان کے اندر فرحت اور طاقت کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اسی طریقے سے غصہ پینے سے دنیا کے اندر انسان کو سکون ملتا ہے اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری چیز کی حکمت بتائے کہ دوسری چیز کی مثال یہ ہے جو تم نے چھپا دی تھی وہ سونے کے تخت کو اور بار بار باہر آ جا رہی تھی، اس کی مثال تمہارا اخلاق سے کیا ہوا نیک اعمال ہے۔ دنیا کے اندر تم صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرے، چاہے وہ آپ پہاڑ کے غار کے اندر چھپ کر کے کریں، اللہ رب العزت اس کو لوگوں کے سامنے عیاں فرما دیتے ہیں۔ تیسری چیز کی مثال یہ بیان فرمائی جس کو تم نے پناہ دی وہ امانت ہے۔ جب کوئی انسان ایک دوسرے کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھے تو اس کے اوپر لازم اور ضروری ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اس کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور چوتھی چیز کی مثال
حاجت روائی ہے۔ جب کوئی انسان آپ کے پاس کسی ضروریات کے لیے آئے، کوئی محتاج آپ کے پاس آئے، کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے، تو آپ اس کی ضرورت کی تکمیل کیجیے، اس کی حاجت روائی کیجیے۔ اور پانچویں چیز کی مثال غیبت ہے۔ جس طرح انسان مردار سے بھاگتا ہے، اسی طرح تم غیبت سے بھاگا کرو۔ میرے عزیز ساتھیو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں صرف فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، نوافل نہیں پڑھتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں صرف فرض روزہ ہی رکھتا ہوں، نفل روزے نہیں رکھتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں فقیر آدمی، صدقہ وغیرہ بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی میں حج کرتا ہوں۔ تو آپ بھلا بتلائیے کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مرنے کے بعد میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ اگر تم نے دل کو دو چیزوں سے محفوظ رکھا تو تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ سب سے پہلی چیز، ایک مسلمان کو حقیر سمجھنے سے، مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھنا، مسلمانوں کی بے عزتی نہ کرنا، اس کو ذلیل نہ کرنا، اس کو حقیر نہ سمجھنا، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ تم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لو۔ اگر تم ان دو چیزوں سے بچا لو گے تو مرنے کے بعد تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اگر تم زبان کو دو چیزوں سے محفوظ کر لیتے ہو، ایک جھوٹ بولنے سے اور دوسرے کسی کی غیبت کرنے سے، اگر تم نے ان چاروں کام کو کر لیا تو مرنے کے بعد میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک شخص جو صرف فرض کی ادائیگی کرتا ہے، اس سے تو یہی پتا چلا کہ وہ صرف ایک شخص ایسا ہے جو صرف فرض کی ادائیگی کرتا ہے لیکن وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ شخص انتہائی پسندیدہ اور محبوب ہے، بالمقابل اس شخص کے جو فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، نفلی نمازیں اور نفلی روزے بھی رکھتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک دوسرے کی غیبت بھی کرتا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتا ہے، ایک دوسرے کو گالی بھی دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ شخص ناپسندیدہ اور برا ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان کے نزدیک سڑا ہوا مردار برا اور ناپسندیدہ ہے، ایسے ہی وہ شخص جو غیبت کرتا اور عبادت کرتا وہ شخص بھی اللہ رب العزت کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو شخص غیبت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو کئی طرح کی سزا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی سزا یہ کہ پریشانی کے وقت اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے، دن و رات دعا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ دوسری سزا اللہ رب العزت یہ دیتے ہیں کہ اس کی نیکیاں قبول نہیں کرتے، وہ نیک اعمال لاکھ کرے، رات بھر نماز پڑھے، تہجد پڑھے، لیکن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری سزا اللہ رب العزت یہ دیتے ہیں کہ قبر کا عذاب اس کو دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی سزا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا حساب سختی سے لیں گے۔ اور پانچویں سزا مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کو لے لیا جائے گا اور جس کی اس نے غیبت کی تھی اس کو دے دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرشتے جو انسان کی نیکیوں کو لکھتے ہیں، جب وہ صبح سے شام تک کی نیکیاں لکھ کر کے آسمان پر لے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے اس کا اعمال اس طرح چمکتے ہیں جیسے کہ سورج چمکتا ہے۔ جب وہ فرشتے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس شخص کے نام اعمال کو واپس کر دو، اچھے اعمال کو واپس کر دو اور اس کے منہ پر مار دو، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر ایک مسلمان بھائی کی غیبت کی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے، ہم لاکھ نماز پڑھیں، ہم لاکھ عبادت کریں، لیکن جو شرائط عبادت ہے، جس چیز سے اللہ رب العزت نے ہمیں روکا ہے، اگر ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں اور ہم اس چیزوں میں پڑے رہے تو ہمارا عبادت کرنا بیکار ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے، ایک دوسرے سے جلنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔